شروع کرتے ہیں سبق۔ کل ہم نے جو ہے 5 اعتراض اور اس کے جواب پڑھ لیے۔ آج 6واں اعتراض اور اس کا جواب کا سنو۔ اے رضا خانیوں، اعتراض ہے یہ، سنو کہ قیاس جو ہوتا ہے نا مجتہد کا، یہ زن ہوتا ہے، زن، اور زن کرنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے مومنو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور کسی کی جاسوسی مت کرو، یعنی پیچھے مت پڑ جاؤ، عیب مت ڈھونڈو کسی کے۔ اور بعض شخص غیبت نہ کریں۔ تو اب یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو کچھ فرمایا ہوا ہے، اور قیاس کرنا یہ زن ہوتا ہے، اور مجتہد جو ہم جس کی اتباع کر رہے ہیں وہ اپنے زن سے مسائل بتاتا ہے، اپنے قیاس سے بتاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے کہاں مسئلہ پہنچ رہا ہے؟ تم نے تقلید کہاں سے شروع کر دی؟ کیوں شروع کر دی تم نے تقلید؟ اس کی کرو تقلید، اس کی کرو۔ تو اس طرح کے اعتراض انہوں نے اس طرح سے ہم پر کیا ہوا ہے قرآن کی آیت کو لے کر کے۔ دیکھیں کہاں سے کہاں بھیٹ کر دی ان لوگوں نے اعتراض میں اس آیت کو، کہاں مطلب کہاں کون سی آیت کس کے معنی میں متبادر، کون سا معنی ظاہر ہو رہا ہے، کیا سب موٹم گھاٹ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ تو ایسے الجھاتے ہیں، اب اول جلول وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو یونیورسٹی میں بچے پڑھ رہے ہیں مسلم سنی حضرات، وہ بچے بیچارے سیدھے سے، انہوں نے کبھی قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھا ہو، سیدھے سادے سنی بھولے والے مسلمان، انہیں قرآن شریف کی آیت سنا کر کے تھوڑا اعتراض کر دو، اب وہ آ جاتے ہیں ارے ہم سنی لوگ اتنا گندا ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اتنا یہ ہے وہ ہے۔ تو ان کے دماغ بالکل پھر برین واش ہو جاتے ہیں بہت اچھے سے وہ لوگ۔ ایسی ذہن سازیاں کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں کہ ان لوگوں نے پوری طرح سے جال بچھایا ہوا ہے اہل خبیثوں نے۔ تو یہ اعتراض کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ ہو گیا۔ اب اس کا جواب تو یہ ہے، دیکھو یہ تو پہلی بات تو تم نے یہ آیت یہاں پر فٹ کرنی تھی، وہ یہاں پر کرنی نہیں تھی تمہیں، جہاں پر تم نے کر دی ہے، کیونکہ یہ اعمالات سے تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تم نے کہاں کی کہاں اٹھا کر کے گھما کر رکھ دی ہے۔ خیر پھر بھی ہم اس کا جواب دیں گے، اس کا جواب آپ کو اسی باب کے خاتمے میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تقلید کے خاتمے میں انشاءاللہ جب ہم قیاس کو ذکر کریں گے تو اس میں بتائیں گے قیاس کسے کہتے ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مجتہد کا قیاس کیسا ہوتا ہے، ٹھیک؟ چلو اچھا، اگلا اعتراض، ہم بڑھتے ہیں اگلے اعتراض کی طرف۔ امام سوال یعنی اعتراض نمبر 7، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث صحیح مل جائے یا جو حدیث بھی صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے، لہٰذا ہم نے ان کے قول حدیث کے خلاف پا کر چھوڑ دیے۔ انشاءاللہ غیر مقلد کو اس سے زیادہ دلائل نہ ملیں گے، انہی کو بنا بگاڑ کر توڑ مروڑ کر جو ہے چڑھا بڑھا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تو مطلب جو ہے اب یہ بتاؤ کہ امام اعظم نے فرمایا جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہ میرا مذہب ہے، اور ہمیں حدیث مل گئی، ہم نے امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیا، حدیث پر عمل کیا، تو پھر یہ کہاں تقلید ہوئی امام اعظم کی؟ ان کے قول کو تو چھوڑ دیا ہم نے، پھر تم آدھی تقلید کر رہے ہو، اندھی تقلید کرنے کو ڈٹے پڑے ہو۔ یہ اعتراض کیا گیا کہ نہیں کم وقت سمجھ تو لو پہلے، تم لوگ کیا بول رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں بے شک امام صاحب کا یہ حکم ہے کہ اگر میرا قول کسی حدیث کے مقابل میں واقع ہو جائے تو حدیث پر عمل کرنا میرا مذہب ہے اور یہی میرا عمل رہے گا۔ تو یہ امام صاحب کا انتہائی تقویٰ ہے، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ قیاس جو مجتہد کا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، نص مطلب قرآن و حدیث کی کوئی بھی ایسا
جزیہ موجود نہ ہو کہ جو واضح ہو اپنے معنی میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زمانے میں دنیا میں ایسا کون محدث ہے جو حدیث کا اس حدیث پھر اس کی تمام اسنادوں پر اطلاع رکھتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ امام صاحب نے یہ حکم کس حدیث سے لیا ہے۔ ہم لوگوں کی نظر سے آہستہ سے آگے نہیں ہوتی ہے، پھر کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ امام صاحب کا یہ فرمان کسی حدیث سے ماخوذ نہیں؟ یوں تو حدیث میں بھی آتا ہے نا، کیا آیا؟ اذا بلغکم منی حدیث فاعرضوه على کتاب اللہ فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه۔ حدیث پاک میں آیا تفسیرات احمدیہ میں کہ جب تمہیں میرے بعد حدیثیں کیا ہے، اصول الشاش کی حدیث پاک ہے کہ کثرت الاحادیث بعدی، میرے بعد تم پر میری حدیثوں کو بہت زیادہ بیان کیا جائے گا۔ تو کہہ رہا ہے تو اس کو قرآن پاک پر پیش کر کے دیکھنا، مقابلہ کر کے دیکھنا کہ قرآن پاک کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے۔ فَإِنْ وَافَقَهُ، تو اگر وہ قرآن پاک کے مطابق ہو میری حدیث، فَقْبِلُوهُ وَإِلَّا رَدُّوهُ، اور اگر قرآن پاک کے مطابق ہو تو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، اور نہ ہو تو اس کو جو ہے چھوڑ دینا۔ قرآن پاک پر عمل کرنا، مطابق نہ ہونے کا مطلب ہے اس کے مقابل میں کھڑے ہو جائے حدیث پاک، تو پھر مطلب جو ہے حدیث تو اس کو چھوڑ دینا، پھر وہ ادھر ادھر کی گڑی ہوئی ہوگی۔ یہ حدیث مطلب یہ حدیث میں مفہوم موجود ہے، یہی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب امام صاحب نے جو فرمایا ہے کوئی حدیث اگر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے، تو لہٰذا کوئی حدیث اگر صحیح ثابت ہو رہی ہے میرا مذہب ہو گیا، اور اگر ہمارے یعنی امام اعظم کے قول کے خلاف میں کوئی حدیث آ رہی ہے تمہاری نظر میں تو اس کو ترک کر دیا جائے گا، امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس میں وہ تھوڑی ہے۔ اچھا آگے کہا ہے، اب کہہ رہے چکڑالوی اگر یہ کہتے ہیں کہ بہت حدیث چونکہ خلاف قرآن ہے اس لیے ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں قرآن میں اور اسی کو لیتے ہیں، کہ قرآن میں ہے میراث تقسیم کرو، حدیث میں ہے کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، تو اس طرح کی حدیث کو ہم نے اس لیے سب حدیثوں کو چھوڑ کر رکھا ہے۔ تو چکڑالوی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، ان کے بڑے گندے عقیدے ہیں۔ اگلا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ امام اعظم کو حدیث نہیں آتی تھی، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ ان کی روایات بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ اچھا تو تم نے کہہ دیا امام صاحب کو حدیث نہیں آتی تھی، تمہیں تو بڑی حدیث آ رہی ہے کہ تم نے جو ہے بہت جلدی فیصلہ کر دیا امام صاحب کو حدیث نہیں آتی تھی، بہت جلدی نہیں کر رہے اپنی بات کہنے میں، صرف اس بات کو مطلب تم نے دلیل بنا لیا حدیث آنے کی کہ روایات ہوں گی، اور جس کی روایات نہیں ہوں گی، جس سے روایات منقول نہیں ہوں گی، مروی نہیں ہوں گی، تو پھر وہ حدیث سے آتی نہیں ہوگی۔ پھر کتنے ایسے بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے فقہا، بلکہ صحابہ اکرام میں کہ جن سے روایات بہت کم ہیں، حضرت خود خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، کہاں ہیں روایتیں ان سے اتنی، بہت کم ہے، پھر کیا کہو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، توبہ کر لو، کہاں تک بات پہنچ رہی آ رہی تمہاری۔ تو اس طرح کی باتیں اور یہ خرافاتیں خرافاتی ذہن میں آتی ہیں، حدیث نہیں آتی تھی، اس کی دلیل پیش کر دی روایات بہت کم ہے یا جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ کوئی روشن دلیل ہوتی، اس زمانے کا کوئی بزرگ یا اس زمانے کا کوئی نوشتہ ہوتا تمہارے پاس، تب تو بات بھی بنتی۔ ایسی دلیلیں پیش کر رہے امام صاحب کو حدیث نہیں آتی تھی۔ جواب سنو، پھر بھی یہ تو میرے الفاظ میں تھا، صاحب کتاب کہتے ہیں امام اعظم بہت بڑے محدث تھے، تم کس خوش فہمی میں ہو اور کس غلط فہمی میں تم جی رہے ہو؟ بغیر حدیث دانی اس قدر مسائل کوئی استنباط کر سکتا ہے؟ ان کی کتاب تو دیکھو، مسند امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کی کتاب موطا امام محمد، اس سے پتا چلے گا تمہیں حدیث دانی کیا تھی ان دونوں صاحبان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی روایات بہت کم ملتی ہیں، ارے حضرت نے بھی وہی مثال دے دی، ارے واہ، حضرت ابوبکر صدیق کی روایات بہت کم ملتی ہیں، تو کیا کرو گے؟ وہ محدث، کیا کہو گے وہ محدث نہیں تھے؟ اللہ اکبر، کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تمہارے اعتراض کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ کمی روایات، مطلب جو روایات کی کمی ہے وہ اس بات پر دال ہے کہ وہ محدث نہیں ہے یا وہ حدیث
بیان کر کے مسائل مستنبط نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کی تمام روایات صحیح ہیں یار اس میں، کیونکہ ان کا زمانہ حضور سے بہت قریب تھا۔ بعد میں جو بعض روایات میں ضعف پیدا ہوا ہے وہ بعد کے زمانے میں ہوا ہے، امام صاحب اور رسول پاک کے زمانے کے بیچ میں کوئی بھی ضعف پیدا نہیں ہوا ہے۔ کیسی الٹی سیدھے باتیں کرنے کو آ جاتے ہیں یہاں۔ جس قدر اسناد مطلب بڑھی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی تھی اسی طرح ذوق پیدا ہوتا چلا گیا۔ یعنی تمہارا دماغ صحیح ہے، کدھر سے ذوق پیدا ہوا یہ تو دیکھو پہلے تم۔ امام صاحب سے پہلے کے زمانے میں ذوق پیدا ہوا ان کی سند یا بعد میں؟ وہ حدیثیں جو امام صاحب نے سنائی روائی کے طور پر لی ہوئی ہیں، یعنی امام صاحب اور رسول پاک کے بیچ میں 2 راوی یا 3 راوی رہے ہیں، تو اس میں مطلب کہاں سے ذوق پیدا ہو جائے گا، کس راوی میں ذوق پیدا ہوگا؟ بلکہ تم وہ حدیثیں مان رہے ہو کہ جو امام بخاری نے یا سیاہ ستہ میں جو ہے ذکر ہیں، اور وہ 1-1.5 صدی کے بعد ذکر ہیں اس میں۔ 1-1.5 صدی میں تو 6 راوی آ جائیں گے ایک حدیث تک، ایک حدیث کو روایت کرنے میں 6-7 راوی، تو ظاہر سی بات ہے ان 6-7 راویوں میں تو ذوف ہوگا، اور وہ سب زمانہ امام صاحب کے زمانے کے بعد ہے۔ اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے ان لوگوں کے کہ مطلب کیا کہتے ہیں یار، یہ امام صاحب کو حدیث نہیں آتی، ان کی حدیث ان سے حدیث روایت نہیں ہے۔ مطلب تو دیکھ تو پہلے کہ امام صاحب نے حدیث کی کوئی کتاب جمع نہیں کی ہے مستقل طور پر، مطلب دیکھا جائے مسند امام اعظم کے علاوہ، تو تم یہ کہہ دو کہ امام صاحب کو حدیث نہیں آ رہا ہے، زبانی ان پر انگلیوں پر حدیثیں آتی، انگلیوں پر سن سکتے تو تم، انگلیوں پر ایسی حدیثیں آتی انہیں، تو مطلب بلا وجہ کی چونچرا اور یہ ادھر ادھر۔ خیر ایک لطیفہ سنو، مفتی صاحب کہتے ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ سنیو بریلویوں، تم کہتے ہو کہ چاروں مذہب حق ہے، ٹھیک، یہ کیسے ہو سکتا ہے چاروں حق ہیں؟ حق تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، چاروں حق ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، امام شافعی فرماتے ہیں واجب ہے، تو یا تو واجب ہی ہوگی یا مکروہ ہوگی، دونوں مسئلے کیسے درست ہو سکتے ہیں یہ بتاؤ؟ یہ مطلب انہوں نے لطیفے کے بطور اعتراض رکھ دیا چکڑا انہوں نے، اہل حدیثوں نے۔ اب حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں، کیا وہی ہے، کیا بتائیں اب تم لوگوں کو؟ خیر حضرت کا جواب سنو، جواب یہ ہے کہ حق کے معنی یہاں صحیح یا واقع کے موافق نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے چاروں مذاہب میں سے کسی کی پیروی کر لو، خدا کے ہاں پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، یہ ہے حق کا معنی۔ اب حق کا معنی تم نے صحیح اور غلط لے لیا، تو صحیح اور غلط تھوڑی ہے، ہیں؟ کیسے الٹے سیدھے خرابات ہے۔ سنو، امیر معاویہ اور مولا علی، اسی طرح عائشہ صدیقہ اور علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان صاحبان کے یعنی صحابہ کے درمیان جو ہے جنگیں ہوئی ہیں، تو اب یہ کہو گے کہ مطلب حق پہ ایک ہی ہو سکتا ہے اور دوسرے صحابہ جو ہے نہیں، یعنی حق کا مطلب یہاں وہی لوگ غلطی پر تھے، یعنی وہ بہت غلط تھے، ایسے کہو گے؟ اللہ اکبر، توبہ کرو وہ نفوس قدسیہ جو ہمیشہ اسلام کے تئیں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ان کے لیے تم ایسا بولو گے؟ کتنا بکواس کر رہے ہو، تمہارے اعتراض جا کہاں تک رہے؟ پہلے یہ دیکھو، دین اور تمہاری ایمان کی ایسے ملیا میٹ کر رہے ہیں کہ مطلب، اور حق ایک ہی۔ اب اچھا تم نے یہ کہہ دیا ہے تو ان کے درمیان جنگیں ہوئی اور حق پر ایک ہی صاحب ہو سکتے تھے، مگر دونوں کو حق پر کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حق پر تھے یہ بھی حق پر تھے، یعنی کسی کی پکڑ عند اللہ نہیں ہوگی۔ حق کا مطلب یہ ہے یہاں پر بھی، جیسے یہاں پر حق کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ جو بھی مناقشہ تھا تو ان میں سے دونوں حق پر تھے، یعنی کہ دونوں میں سے کسی کی پکڑ دکڑ نہیں ہے، ان کا آپسی تھوڑا سا میٹر تھا وہ ہو گیا۔ ایسے ہی حضرت علی اور حضرت معاویہ، ان دونوں کے درمیان جب جنگ صفین وغیرہ ہوئی تو دونوں حق پر تھے، تو کہہ رہا کہ یہ عند اللہ پکڑے نہیں جائیں گے، حق کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ ان میں سے جس کے مطلب ان میں سے جس کے بھی ساتھ مسلمان رہے ہیں تو ان کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی، اور مطلب جو ہے اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی قیامت کے دن، یہ ہے حق پر ہونے کا مطلب۔ کہہ رہے ہیں جنگل میں ایک شخص کو خبر نہیں
کہ قبلہ کدھر ہے؟ مثالیں بھی سمجھاتے ہیں، مثالوں سے بھی، اب مثال سے سمجھو، تم ایسے نہیں مانو گے۔ اس سے پتا نہیں ہے، کہا ٹھیک، اس نے اپنی رائے سے 4 رکعت 4 طرف پڑھی۔ کیسے؟ کہا 1 رکعت پڑھی داہنی طرف، مطلب پورب کی طرف، پھر اس کا دل جمع اور سوچتے سوچتے نہیں یار یہ اس طرف قبلہ ہے، پھر وہ گھوم گیا دوسری رکعت میں۔ اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر سمت نہیں پتا ہو تو جدھر جی لگے، جی ٹھہر جائے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر نماز کے دوران دل اس بات پہ جم جائے کہ نہیں پیچھے کی طرف ہے قبلہ تو گھوم سکتا ہے، تو وہ دوسری رکعت میں دوسری طرف گھوم گیا، تیسری رکعت میں تیسری طرف گھوم گیا، 4 رکعت چاروں سمت میں پڑھی اور منہ گھماتا رہا۔ شریعت کا حکم ہے، اجازت ہے، گھومتا رہا وہ۔ تو اب یہ بتاؤ قبلہ تو ایک ہی طرف تھا نا، مگر نماز اس کی صحیح مانی گئی، چاروں طرف پڑھی گئی۔ تو اب جس طرح سے یہاں نماز اس کی درست ہو گئی، یعنی کہ قبلہ تو ایک ہی طرف ہے، لیکن اس نے اپنا دماغ لگایا، اجتہاد کیا اور چاروں طرف پڑھ لی، تو اب چاروں طرف صحیح ہو گئی نماز۔ اس کا مطلب یہ ہے چاروں حق پر ہیں، یعنی چاروں سمتیں اس کی حق پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ نماز نہ پڑھنے سے تو بہتر تھا اس نے چاروں طرف گھوم گھوم کے پڑھ لی، شریعت کا حکم تھا اس نے پڑھ لی، ہے نا؟ تو اب اس کا مطلب یہ ایسے ہی وہ سمجھو کہ 4 امام ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ چاروں میں سے کسی کی بات مان لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تم نے مانی کیوں نہیں۔ ہاں چاروں میں سے کسی کی نہیں مانو گے تو پکڑے جاؤ گے، کیونکہ قرآن شریف ایک سمندر ہے، اور بغیر کشتی کے کودو گے، یہ 4 کشتیاں ہیں، اور بغیر کشتی کے کودو گے تو ڈوبنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بلکہ مجتہد خطا بھی کرتے ہیں۔ اب آگے تھوڑی سی بات بتا رہے ہیں کہ بلکہ مجتہد خطا بھی کرے تو بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خطا اجتہادی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی درستگی رائے کو بیان فرمایا گیا، مگر کسی پر عتاب نہ فرمایا گیا، بلکہ فرمایا کلن آتینا حکم و علما۔ مشکا شریف میں بھی ذکر ہے اذا حکم الحکم فاجتہد واصاب وله اجران واذا حکم فاجتہد فاخطا فله اجر واحد۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اجتہاد کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اجتہاد کرنے کے بعد اگر وہ حق پہ نکلا تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک اس پر اجتہاد کرنے کا اسے ملتا اور ایک حق پر پہنچنے کا، اور اگر کوئی اجتہاد کرنے کے بعد حق پر نہیں پہنچا تو اسے ایک ہی اجر ملتا ہے۔ دیکھیں آپ، اجتہاد کرنے کے بعد بھی اگر حق پر نہیں پہنچا تو اسے ایک ہی ملتا ہے۔ لہٰذا یہاں 4 امام ہیں، چاروں میں یہ امکان ہے کہ وہ حق پہ ہے، وہ حق پہ ہے، یعنی کہ چاروں میں امکان ہے، تو چاروں میں سے ہر ایک کو اجر کم سے کم ایک تو مل ہی رہا ہے، اور وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ حق پر کون تھا۔ ٹھیک ہے، حق پر ہونے کا مطلب سب عین اسلام، ویسے سارے چاروں امام جو ہے عین اسلام ہی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو ہم نے یہ حدیث پیش کی ہے نا کہ جب کوئی اجتہاد کرتا ہے اور وہ حق مسئلہ تلاش کر لیتا ہے، جیسے ابھی چلتی ٹرین کا مسئلہ ہے، فوٹو ویڈیو کا مسئلہ ہے، یا جو بھی مختلف مسائل ہیں، اجتہاد کیا سب نے۔ اجتہاد کرنے کے بعد جیسے کہ ابھی 70 سال 50 سال پہلے مائک کا مسئلہ اٹھا تھا کہ مائک پر نماز، مائک پر اذان کا مسئلہ، تو ہمارے جو بڑے بڑے اکابرین تھے جیسے کہ حضور صدر شریعہ وغیرہ، انہوں نے سب نے بیان کیا، حضور مفتی اعظم وغیرہ نے، کہ مائک پر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مائک پر نماز ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ مائک سے آواز چینج ہو جاتی ہے، اور نماز کے اندر کسی دوسری آواز کی اقتدا نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو کہا انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد کرنے کے بعد وہ ثواب پر پہنچے، اگر ثواب مطلب سچائی اور حق ہونے پر، عین جو اللہ کے ہاں پر ہے، تو حالانکہ امکان ہے، حقیقت نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں، تو حق پر پہنچے تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور حق پر نہیں پہنچے تو 1 اجر ملے گا۔ کہا چلو یہ اس سے یہ اعتراض اٹھ گیا ہے کہ اگر شافعی رفع یدین کرے تو ٹھیک، اور غیر مقلد کرے تو جرم ہے، کیونکہ شافعی حاکم جو ہے نا، شافعی حاکم شرع مجتہد سے فیصلہ کرا کر رفع یدین کر رہا ہے، اور جو غیر مقلد ہے نا وہ خود سے عقل لگا رہا ہے، اسی وجہ سے
اور خود سے عقل لگانا گویا کہ بغیر حاکم کی حکم سے اپنے اس میں دخل اندازی کرنا ہے. تو کہہ رہا ہے یہ سب غلطی پر ہے، کیونکہ اس نے جو ہے نا شافعی شخص نے اپنے حاکم سے یعنی اپنا جو بھی ہے خلیفہ کہہ سکتے ہیں اس سے لیا ہوا حکم، لہذا اسے ثواب ملے گا. کسے؟ جس شافعی نے جو ہے اپنے شافعی مسلک کے مطابق کیا ہے کام. کیوں ثواب ملے گا؟ کیونکہ انہوں نے جو اجتہاد کیا ہے انہیں کم سے کم ایک چیز کا تو ثواب ملے گا نا. اگر وہ خطا پر ہوں گے، یہ تو بات آخرت میں کھلے گی کہ خطا پر کون ہے اور صحیح کون ہے. اگر وہ خطا پر ہوں گے تب بھی تو انہیں ثواب ملے گا، تو لہٰذا انہیں تو ثواب ملے گا. لیکن تو جو ہے چونکہ تو یعنی غیر مقلد نے کسی مجتہد سے فیصلہ نہیں لیا، اجتہادی نہیں کیا، خود سے ڈٹا پڑا ہے، تو اسے نہ ایک ملے گا نہ دو، اس سے کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ اور اوندھا پڑ جائے گا. سمجھ رہے؟ لہٰذا اگر صحیح بھی کرے گا نا تو بھی خطا کار ہوگا. جیسے کہ آج کل کے حاکم بغیر فیصلہ کے کوئی بھی شخص اپنے آپ قانون بنا کر کے اور اس کو نافذ کرے تو اس کو مجرم ہی نہیں ٹھہراتے ہیں. کیوں مجرم ٹھہرنے کی وجہ یہی ہے کہ جب تیرے سنویدھان بنا دیا گیا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن، تو پھر تو اپنے قانون کیوں بنا رہا ہے؟ قانون بنے ہوئے ہیں آلریڈی شریعت میں. اتنا بڑا دستور قرآن پاک، دستور عمل، مکمل دستور حیات ہے، اپنے بنائے پڑا ہے، مجرم ہوگا. لیکن اگر حاکم کچہری سے فیصلہ کرا دے تو وہی کام ہوگا، وہی کارگر ہوگا، وہ جرم نہیں ہوگا. حاکم جو ہے جواب دہ ہے، جواب دینے والا ہے، اسی لیے جو عمل کرے گا اس سے جواب نہیں لیے جائے گا. جو عمل کروائے گا یعنی جس کے حکم میں عمل کریں گے اس سے جواب دیا جائے گا کہ تو نے ایسا حکم کیوں دیا. بس 3 منٹ ہو کلاس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں سے محض قیاس پر فدیہ لیا، پھر آیت اس کے خلاف آئی. معلوم ہوا کہ اس قیاس سے رب راضی نہیں تھا، مگر وہ فدیہ روپیہ واپس نہ کرایا گیا. اس طرح کی بہت ساری نشانیاں، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو اس بات پر بتائیں گی کہ آپ اگر کسی حاکم کے پیچھے یا کسی بھی مجتہد یا اپنے سے زیادہ جانکار کے پیچھے چلیں گے نا تو سارا کا سارا وبال یا سارا کا سارا میٹر اس آگے چلنے والے پہ پڑتا ہے، نہ کے پیچھے چلنے والے پہ. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے پیچھے چلنا بہت ضروری ہے کسی کے. اور یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے چلنا ہی ضروری ہے، اور اسی کا نام تو تقلید ہے. لیکن تمہارے سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. چلو ہم کل خاتمہ کریں گے قیاس کا، تب بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے پیچھے چلنا انشاءاللہ. تو کل قیاس کو مکمل کر دیں گے. میری طبیعت آج صحیح نہیں ہے، اسی لیے تھوڑا صاف نہیں دکھ رہا ہے. آواز آئی آپ لوگوں کو؟ جی حضرت. آپ کو میں درد ہے نا تو اس لیے